السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوست فیضان دانی صاحب، میں اس کمپٹیشن کے فیملی رمضان کمپٹیشن کے آرگنائزر اور حاضرین کرام، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے کہ رمضان المبارک، تزکیہ نفس اور اس کے عملی پہلو۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی وسیع موضوع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پیغمبروں کے مبعوث کرنے کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، وہ یہ ہے کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ انسانوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفس کی صفائی کرتے ہیں اور ان کو علم اور حکمت سکھاتے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے، تزکیہ نفس، اور بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو یہ ہماری اپنی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نفس کے تزکیے کی طرف توجہ دیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں۔ اس موضوع کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک تو رمضان المبارک، دوسرا تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس کے لیے کچھ عملی پہلو کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ دراصل قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اور یہ اس پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی میں چین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو بھی فرض کیا ہے، اور روزوں کا مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں تقوی کی زندگی اختیار کرنے کے موقع ملے۔ تقوی کیا ہے؟ اصل میں تقوی کے معنی کسی نقصان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یعنی تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا جو انجام ہو سکتا ہے، جو برا انجام ہوتا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچیں۔ تو یہ تقوی کی کیفیت ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی روزے کا ایک مقصد ہے کہ تقوی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایسا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے جانتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ جو جذبہ، وہ جو احساس ہے، وہ بھی دراصل روزوں کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس اصل میں تزکیہ کے معنی ہے صفائی کے، ستھرائی کے، پاکی کے، پیوریفیکیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور پیوریفائی کرنا۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ پیوریفائی کرنا۔ نفس یہ کہ جو ہماری جان ہے، یا ہمارا اپنا جس کو ہم روح کہہ سکتے ہیں، یا جو سول ہے، یا اسپرٹ ہے، یا ایگو ہے، یہ ساری چیزیں نفس کے معنوں میں آتی ہیں۔ تو اس نفس کی صفائی ستھرائی بے حد ضروری ہے۔ یہی دراصل تزکیہ نفس ہے۔ اور اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کوئی کھنڈر ہے جس میں ہر چیز اجڑی ہوئی ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے، درخت ہیں تو جلے ہوئے ہیں، درخت ہیں اجھے ہوئے ہیں، کلیاں نہیں ہیں، پھول نہیں ہیں، تو ایسے کھنڈر کو آپ اگر باغ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہی سمجھیے کہ یہی تزکیہ نفس ہے کہ ہمارے اپنے دل کے کھنڈر کو ہم باغ میں
تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یا دوسرے معنوں میں اس کو آپ یوں لیں کہ ہم اپنے دل کی صفائی اس لیے کرتے ہیں کہ اس دل میں ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو بٹھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم اپنے دل میں سمونا چاہتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی صفائی ہو, پیوریفیکیشن اس کا ہو. ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی کی محبت ہم اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے شایانہ شان ہمیں اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی. تو یہ تزکیہ نفس ہو گیا. پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے آخر؟ آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عقل مند انسان کے لیے 4 سوالات بہت اہم ہوتے ہیں کہ میں کون ہوں, میں کیوں اور کس لیے آیا ہوں, کس نے مجھے بھیجا ہے, مجھے کیا کرنا ہے اور پھر مجھے یہاں سے کہاں جانا ہے. تو یہ ان اہم ترین سوالات کا جواب ہر انسان کو سوچنا چاہیے. اور تزکیہ نفس جو ہے, جو عمل ہے, یہ جو ایک پریکٹس ہے, ایک ایکسرسائز ہے, وہ دراصل ہم کو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار کرتی ہے. تو یہ تزکیہ نفس ہمارے لیے اس لیے بھی بہت ضروری ہے. اور یہ بھی کہ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے دراصل ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں, اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا احتساب, اپنا اسیسمنٹ کرتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں, کیوں ہیں, کیا کرنا ہے اور کہاں تک جانا ہے. پھر ایک بات اور بھی آپ ہم دیکھیں کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ پاکی اور صفائی چاہتا ہے. تو جب آدمی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لیا, اپنے روح کو بھی اور اپنے جسم کو بھی. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے گھر میں رہتا ہوں, ایک ایسی فیملی میں رہتا ہوں جو بہت ہی گندا ہے, جہاں صفائی کا کوئی اہتمام نہیں ہے, جہاں پاکی نہیں ہے. تو مجھے اپنی ذات کی صفائی اور پاکی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی صفائی پر بھی توجہ دینی پڑے گی, اپنے خاندان کی صفائی پر بھی توجہ دینی پڑے گی. پھر اسی طرح سے میں بھی پاک, میرا گھر بھی پاک, میری فیملی بھی پاک اور صاف. لیکن میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو جو سماج ہے, جو ماحول ہے, جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم آگے پیچھے جاتے رہتے ہیں, وہ انتہائی گندا ہیں, وہاں سڑان ہے, وہاں بدبو ہے. تو میری یہ ذمہ داری ہوگی کہ جہاں میں اپنے آپ کو پاک کروں, اپنے گھر اور فیملی کے پاک کروں, وہیں میں اپنے سماج کو اور اپنے سوسائٹی کو بھی پاک کروں. تو یہ جو تزکیہ نفس کا جو سلسلہ ہے وہ صرف ذات سے پر ختم نہیں ہوتا, بلکہ ذات سے شروع ہوتا ہے اور سماج کی صفائی اور اس کی بہتری تک وہ چلتا رہتا ہے. اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. پھر ایک اور بات بھی ہے جس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تزکیہ نفس دراصل جو ہے انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے, ڈسپیر ہونے سے بچاتا ہے اور ریولٹ ہونے سے بچاتا ہے. مایوسی اور بغاوت جو ہیں یہ دو بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں. انسان کو اگر لگ جائیں تو پھر وہ انسان دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا, دنیا کے کام کا بھی نہیں رہتا. مایوسی اور بغاوت, مایوسی اپنے آپ سے, اپنے رب سے, اپنے حالات سے, اپنے معاملات سے, اور بغاوت اپنے آپ سے بھی اور اپنے خدا سے, اپنے رب سے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ دو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زندگی اس کی جو ہے اجیرن بن جاتی ہے, ایک جہنم بن جاتی ہے. جیتے جی جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک حالات میں زندگی بسر کرتا ہے. تو پھر اس کے بعد اور بھی آپ غور کریں کہ تزکیہ نفس جہاں مایوسی اور بغاوت سے اپنے آپ انسان کو بچاتا ہے, وہیں انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بھی بتلاتا ہے کہ آخر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور پھر اسی طرح سے زندگی کا مقصد ہونا بھی انسان کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے. جب تک کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے, ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے نہ ہوگا, تب تک کہ ہم کوئی پازیٹیو کام انجام نہیں دے سکیں گے. تو یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے تزکیہ نفس کے سلسلے میں. اور دراصل تزکیہ نفس سے ہمارے اپنے لائف اسٹائل میں چینج آتا ہے. ہماری زندگی کے جو روٹین ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کے جو رویے ہیں, ہمارے اپنے جو
ایٹیٹیوڈس ہیں، رویے ہیں. انسانی زندگی میں رویوں کی بہت اہمیت ہے، ایٹیٹیوڈ اور کی بہت اہمیت ہے. تو وہ ہمارے اپنے رویوں کو درست کرتا ہے. ہمارے اگر رویے درست ہوتے ہیں تو پھر ہم سماج میں بہت آسانی کے ساتھ موو ہو سکتے ہیں، اور ہم جو چاہنا چاہتے ہیں، ہم جو تبدیلی چاہتے ہیں، جو بدلنا چاہتے ہیں دنیا کو، وہ کام ہم آسانی کے سے کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہم کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک داعی ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں. ہم ایسی امت ہیں جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت، اسلام کا علم، اسلام کا پر عمل، اور اس کے ساتھ اس کی دعوت دینا ہمارے لیے فرض قرار دیا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی دعوت دین کا دینا، دعوت دین اور اللہ کے دین کو قائم کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. یہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے، یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہیں، اس کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے ایک اور بات ہے جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو نفس کیا کہیں اس کو کہ تزکیہ نفس ہے، یہ ہمارے اپنے سائیکالوجیکل اور فزیکل دونوں، مینٹل اور فزیکل دونوں ہماری اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو ڈیولپ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ ہماری فکر، ہماری سوچ بہتر بنے، ہماری سوچ پازیٹیو ہو، ہم پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آگے بڑھیں. نیگیٹو تھنکنگ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے، یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو یہ پازیٹیو تھنکنگ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے نفس کو، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں. تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اس لیے اس کے لیے ہمیں نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے. بآخر میں جو بات اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے کیا عملی پہلو ہو سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح سے انسان کے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس زنگ کو ہم کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم تلاوت کرو، قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اور اپنی موت کو یاد کرو. تلاوت کا مطلب یہ ہے، تلاوت کے جو صحیح معنی آتے ہیں صرف سرسر ناظرہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر، سوچ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی نیت اور اس کو پھیلانے کی نیت سے ہوئے، اس کو تلاوت کہتے ہیں. ہم تلاوت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ سرسری ناظرہ پڑھ لیا تو یہ تلاوت ہو گئی. تلاوت یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پورے مفہوم کے ساتھ اس کو ادا کریں، سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس پیغام سے واقف کروائیں. اور اسی طرح سے پھر موت کو یاد کریں. ظاہر ہے کہ موت جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے. یہاں جو ہماری خواہشات ہیں وہ ساری پوری نہیں ہو سکتی. اصل جو جگہ ہے وہ آخرت کی جگہ ہے، اللہ ہی کے پاس پہنچنا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے عملی پہلو کے سلسلے میں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور موت کو اپنی یاد کریں. پھر اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی ایگو یا اپنی انا کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. ظاہر ہے کہ ہماری اپنی انا اور ہمارا اپنا ذہن، اپنا مائنڈ جو ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے دے دیا ہے. اب اس کو صحیح رکھنا، اس کی صحیح نگہداشت کرنا، اس کو صحیح ڈیولپ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا بھی کہ ہم نے تم کو اتنی ساری نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا؟ صحیح استعمال کیا یا ایسے ہی گزار کے آ گئے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ہم جب قرآن مجید کی تلاوت کی بات آتی ہے تو ہم اس کو عربی زبان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اس طرح سے ہم صحیح قرآن مجید کا جو نزول کا مقصد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈسپلن اور کا پابند رکھیں. یہ نماز جو ہے دراصل میں ہم کو وقت اور ڈسپلن دونوں سکھاتی ہے. تو یہ نماز کے ذریعے سے ہم اپنے ڈسپلن کو برقرار رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر کریں، وقت کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کے مختلف حصوں کی قسم کھا کر اپنی بات فرمائی ہے.
वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, फिर चाँद, सूरज, ज़माना और कई इस तरह की कस्में अल्लाह ने खाई हैं कि जिनका ताल्लुक वक्त से है। तो इससे मालूम होता है कि वक्त की बड़ी अहमियत है और हम जिस अंदाज से वक्त गुजारते हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे हालात हमारे सामने हैं कि इन हालात में भी, जबकि बहुत ही सख्त तरीन हालात हैं कोविड की वजह से, उसके बावजूद भी हम अपना वक्त जो है बहुत सी बेकार चीज़ों में, गैर ज़रूरी चीज़ों में सर्फ करते हैं, गुजारते हैं। फिर इसी तरह से एक और चीज़ है जिसकी हमको पाबंदी करनी चाहिए, वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत का मुताला करें। कुरान मजीद जिस तरह से हमारे लिए हिदायत है, उसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसमें बेहतरीन नमूना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक। तो वो नहीं पढ़ेंगे, तफसील से नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह से सहाबा की जो बायोग्राफीज़ हैं उसको हमको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने नफ्स का तज़किया कर सकते हैं, या उसके चंद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उसी तरह से और चीज़ें हो सकती हैं कि हम झूठ से परहेज़ करें, गुस्सा ना करें। गुस्सा दरअसल जो है इंसान को बहुत ही शर्मिंदगी की हद तक नादिम कर देता है। तो इसलिए गुस्से से अपने आप को बचें। आजकल तो एक बाज़ाब्ता साइंस है कि कैसे हम एंगर मैनेजमेंट करते हैं, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिस पर हम खुद भी गौर कर सकते हैं। आखिर में एक बात मैं आपके सामने अर्ज़ करूं कि ये जो एक स्लोगन की तरह से हम इसको समझें कि तज़किए नफ्स बराए दावत, मग़फ़िरत और जन्नत। जज़ाकुमुल्लाह। Oh